اتنے میں پیچھے سے بھاگتے ہوئے کتے نے چھلانگ لگائی اور اس کو لیتا ہوا نیچے زمین پر جا پڑا۔ سیاہ کتا کہ ابھی اس کو کاٹ کھاتا کہ قریبی بھیڑیے کی خوفناک آواز نے کتے کو جیسے ڈرا دیا۔ کتا بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا۔ چوکیدار نے چاہا کہ بھاگ جائے، مگر قبرستان کی دیوار سے کسی بہت بڑی شے نے چھلانگ لگائی اور تانگے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ چوکیدار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ 6-7 فٹ پر بھاری کم لمبے لمبے بالوں اور خون خوار بڑے دانتوں والا کوئی بھیڑیا تھا۔ خونی جانور چوکیدار نے زندگی میں اتنا بڑا بھیڑیا نہیں دیکھا تھا۔ گھوڑا ایک بار پھر زور زور سے ہنہنانے لگا، جیسے وہ بھی ایک دیو قیامت جانور کی موجودگی سے خوف زدہ ہو۔ گھوڑا ایک بار پھر زور زور سے ہنہنانے لگا، جیسے وہ بھی ایک خوفناک جانور کی موجودگی سے خوف زدہ ہو۔ اپنے قریب موت کو دیکھ کر چوکیدار کا منہ کھلا اور آنکھیں پھیل گئی۔ اس بھیڑیے کی آنکھیں کسی موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے سر آسمان کی طرف کیا اور اپنی گرجدار آواز میں آہوں کیا۔ جب بھیڑیے کی اس کی طرف سے توجہ ہٹی تو وہ اٹھا اور آگے کی سمت بھاگا، لیکن بھیڑیے نے ایک اور جست لگائی اس کے اوپر اور اپنے لمبے نکیلے دانتوں سے اس کا جسم ایک ہی جھٹکے میں ادھیڑ دیا۔ ایک دل خراش چیخ چوکیدار کے منہ سے نکلی، جو کہ اس کی زندگی کی آخری چیخ تھی۔ رات آہستہ آہستہ ڈل سی گئی تھی اور رات بیتی تو ساتھ ہی رات کی تاریکی بھی بھاگ گئی۔ سورج نمودار ہوا اور ہر طرف دن کا اجالا پھیل گیا۔ سورج نے آنکھ اٹھا کر زمین کی طرف دیکھا، ایسے جیسے اب زمین پر راج کرنے کا اس کا وقت ہو۔ صبح ہوتے ہوئے قبرستان والی سڑک پر، جو سنسان اور خالی تھی، آہستہ آہستہ ٹریفک کا ہجوم ہونے لگا۔ کاروں اور موٹر سائیکلوں، رکشوں اور سائیکلوں کے چلنے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ لوگ اپنی ہی دن میں اپنے اپنے کام دھندوں پر جانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ان کو اس بات کا کوئی ہوش نہ تھا کہ ارد گرد کیا ہے، کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک سائیکل سوار کی نظر قبرستان کے گیٹ پر پڑی، جہاں اس نے ایک آدھ کھائی ہوئی لاش کو دیکھا۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ سائیکل سے وہ تقریباً نیچے سڑک پر جا گرا۔ لاش کی آنکھیں اور منہ بہت سے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی اور منہ بے تحاشا کھلا ہوا تھا۔ وہ واپس سائیکل سنبھالتے ہوئے اپنی بستی کی طرف بھاگا، جو بستی قبرستان کے قریبی آباد تھی۔ تیز تیز سائیکل چلاتے ہوئے اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح وہ وہاں پہنچے اور بستی والوں کو اس واقعے کی اطلاع دے۔ اس کے بستی میں پہنچتے یہ خبر اس بستی کیا پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ساتھ ہی شہر کے لوگوں میں دہشت بھی پھیلتی گئی۔ چاہے وہ کنواں پر پولیس آئی، فوٹوگرافروں نے تصویریں کھینچی۔ قبرستان کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے جلدی ایک ایسی کھلی ہوئی قبر ملی جس کا مردہ بھی باہر بڑی بری حالت میں پڑا ہوا تھا اور چند ہڈیوں کے علاوہ اس کے باقی اعضاء کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قبرستان میں باقی قبروں کی تسلی کر کے ان 2 بچی کچی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ حالانکہ پولیس جانتی تھی کہ ان لاشوں کا اس عمدگی سے پوسٹ مارٹم ہوا ہے کہ اب مزید اس بات کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ کم وقت سرکاری ڈیوٹی۔ قبرستان میں ایک ہجوم جمع تھا۔ جس کسی نے اس واقعے کے متعلق سنا، وہ قبرستان ہی کی طرف بھاگا چلا آیا۔ ہر کوئی ان لاشوں کو دیکھنے اور ان کے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ ہجوم اتنا بڑا کہ پولیس کو منتشر کرنا پڑا۔ موقع پر پولیس کے افسر نے بلند دعوے کیے کہ ہم قاتل کو جلدی پکڑ کر عبرتناک سزا دیں گے۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے زیادہ دیر تک بچ کے نہیں جا سکتا۔ اور پھر خوفزدہ عوام کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے جلدی سارے پولیس والے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو قبرستان میں اور اس کے باہر پھیلے ہجوم نے بھی اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا۔ یہ اس شہر میں اس طرح کا پہلا واقعہ تو نہیں تھا، بلکہ 2-3 بار پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا تھا۔ شہر کے سنسان علاقے آبادی سے دور اور پھر قبرستان میں اس طرح 3-4 آدھ کھائی ہوئی لاشیں ملی تھی۔ شہر کی عوام کے ساتھ شہر کی پولیس بھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ آیا کہ یہ کوئی جنونی قاتل ہے یا کوئی جانور۔ پولیس بھی اس بات کا پتہ چلانے میں ناکام رہی تھی کہ لوگوں نے قبرستان میں کسی ایسے کتے کا بھی ذکر کیا جو کہ آدم خور تھا، بلکہ کئی لوگ تو پہلے ہی اس کو مارنے کے لیے قبرستان آئے تھے، مگر کچھ تو قبرستان کے خوف و دہشت سے خود ہی دم توڑ گئے اور کہیں جو بچ نکلے۔ ان میں سے چند نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ پہلے پہل تو پولیس نے کوئی کاروائی نہ کی،
مگر اس واقعے کے بعد شہر کے کتوں کو چن چن کر مارا جانے لگا۔ کتوں کو زہر کی گولیاں گوشت اور کھانے کی چیزوں میں ڈال کر دی جانے لگی۔ قبرستان میں بھی پھرتے آوارہ کتوں کو گولی مار دی جاتی۔ اس طرح کرنے کرانے سے ایک ہی ہفتے میں کتوں کی لاتعداد نظر آنے والی فوج میں خاصی کمی نظر آنے لگی۔ شہر کے چوراہوں گلیوں میں بھی بہت ہی کم کتے نظر آنے لگے۔ پولیس اصل قاتل کو پکڑنے میں کیا بلکہ اس کا سراغ لگانے میں بھی ابھی تک ناکام ہو رہی تھی۔ اس طرح کے واقعات کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ پورے شہر میں تقریباً ویرانی سی چھا گئی۔ لوگ گھروں میں ہی دب کر رہ گئے، خصوصاً رات کو تو شہر میں ہو کا عالم ہو گیا۔ سڑکیں گلیاں ویران، کاروباری لوگ اپنی دکانیں شام ہونے سے پہلے ہی بند کر دیتے۔ بازاروں گلیوں میں تو بے رونقی سی چھا گئی۔ البتہ بسوں کے اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر ہجوم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس شہر سے نقل مکانی کرنے لگے تھے، یعنی لوگوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور دوسرے شہروں کی راہ لے لی تھی، اور اب ان کا شاید اس وقت تک دوبارہ اس شہر میں آنے کا پروگرام نہیں تھا جب تک اس شہر کے حالات دوبارہ نارمل نہ ہو جاتے۔ لوگوں کو پرواہ تھی اپنی جانوں کی، اپنے بچوں کی، کیونکہ شاید ان کو اندازہ تھا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے شہر کے اس بڑے اسٹیشن پر بھی عوام کا بے تحاشا رش تھا۔ لوگوں کی اپنا اپنا سامان اٹھائے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ جاری تھی۔ گاڑی ابھی کافی لیٹ تھی، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کو ٹکٹوں کی فکر تھی، کچھ لوگوں کو گاڑی میں موجود برتھ کی کہ برتھ والی جگہ ان کو مل جائے۔ ٹکٹیں خریدنے والے حضرات کی جلد بازی کچھ یوں بھی صحیح تھی کہ ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں ٹکٹوں اور پھر گاڑی میں سیٹ سے محرومی نہ ہو جائیں۔ جنہوں نے ٹکٹیں خریدی نہیں تھی، ان میں گاڑی کے جلد سے جلد اسٹیشن پر آنے کی بے چینی تھی۔ ان افراد کے ہجوم میں اسٹیشن پر دائیں سائڈ پر ایک بینچ پر ایک دبلا پتلا لڑکا اپنا بیگ لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام اکرم تھا۔ وہ بھی اپنے آبائی گاؤں اپنے والدین کے پاس واپس جا رہا تھا۔ وہ 2 سال قبل ملازمت کی تلاش میں اس شہر میں آن بسا تھا۔ وہ زیادہ تو پڑھا لکھا نہیں تھا، بس وجبی سی تعلیم تھی، کیونکہ اس کا گاؤں نہایت پسماندہ تھا، جہاں تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے نہ ہونے کے برابر تھے اور نہ ہی روزی کمانے کا کوئی ٹھیک ذریعہ تھا۔ اس لیے تو وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں آ گیا تھا۔ یہاں اس کی جلدی اچھی تو نہیں مگر گزارے لائق نوکری مل گئی تھی اور تنخواہ بھی مناسب ہی تھی۔ اس نے شروع میں اس کو ہی غنیمت جانا اور نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے تعلیم کا سلسلہ بھی نہیں ٹوٹنے دیا، اور پھر اپنا پسندیدہ مشغلہ مصوری پر بھی وہ نوکری اور پڑھائی سے وقت ملنے پر پوری توجہ دیتا تھا۔ مصوری کا اس کو بچپن سے ہی شوق بڑا تھا۔ جلدی وہ اس کے راز سے کافی حد تک واقف ہو گیا۔ اس کی یہ پرسکون زندگی شاید اسی ڈگر پر چلتی رہتی، مگر صرف 2 ماہ میں شہر کے حالات ایسے خراب ہوئے کہ شہر کے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس شہر کی یہ ہولناک خبریں آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں بھی پہنچنے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ کو جیسے ہی علم ہوا کہ جہاں ان کا بیٹا ملازمت کرتا ہے اس شہر کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت جان کی کوئی گارنٹی نہیں، تو انہوں نے خط لکھ کر اسے فوراً واپس آنے کا حکم دیا کہ اکرم بیٹا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ شہر کے حالات بہت زیادہ اچھے نہیں، کسی جنونی قاتل کے ہاتھوں لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارا خط جیسے ہی تم کو ملے سب کام چھوڑ کر پہلی فرصت میں ہی تم واپس آنے کی کوشش کرو۔ یہ خط جیسے ہی اس کو ملا، اس نے فوراً ہی واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ ویسے بھی اس شہر کے دہشت زدہ ماحول میں مزید اب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن اسٹیشن پر گاڑی کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ دوسرے مسافروں کی طرح اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ جیسے ہی گاڑی آئے وہ فوراً اس شہر سے روانہ ہو جائے، لیکن گاڑی کا یہ شدید انتظار آہستہ آہستہ کوفت اور پریشانی میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ جو گاڑی لیٹ ہوتی جا رہی تھی، اسٹیشن ہر موجود ہر شخص میں بے چینی کا عنصر بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن جلدی ان سب کی مشکل حل ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر لاؤڈ سپیکر سے ایک نسوانی آواز ابھری، خواتین و حضرات، ہمیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کی زحمت اٹھائی، مگر اب آپ کو مزید انتظار کی کوفت اٹھانے کی بجائے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ گاڑی جلدی اسٹیشن پر آنے والی ہے۔
آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ اپنے سامان اور اپنے بیگ وغیرہ کی حفاظت رکھیں، اور اگر کہیں مشکوک افراد نظر آئے تو فوراً ہی ہمیں اطلاع کریں، شکریہ۔ گاڑی کے آنے کا سن کر مسافروں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ کندھے پر بیگ لٹکائے بینچ پر بیٹھے ہوئے اکرم کو بھی سکھ کا سانس ملا۔ جلدی گاڑی ہارن بجاتی ہوئی اسٹیشن پر آ رکی۔ مسافر گاڑی کی طرف دوڑ پڑے اور نشست کے لیے جلدی مسافروں میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ گاڑی سے اترنے والے مسافر تو چاندی تھے، مگر وہاں سے جانے والے گنتی میں شمار نہیں ہو سکتے تھے۔ ہر عورت مرد کو جلدی تھی کہ کسی طرح وہ ڈبے میں پہنچ جائے۔ اسٹیشن کا حال و کھاڑے کی کشتی جیسا ہو گیا تھا، جس میں ہر فرد دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسٹیشن کے عملے نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ لوگ تو کسی سانڈ کی طرح ہاتھ سے نکلے ہوئے تھے۔ یہ عالم اس وقت تک رہا جب تک اسٹیشن پر موجود تمام مسافر گاڑی میں سوار نہ ہو گئے۔ اکرم بھی اس ہجوم میں ایک ڈبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈبے میں رش تو تھا، مگر اس کو سیٹ ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، ورنہ اس کا خیال تھا کہ اتنے رش میں اس کو کھڑے ہو کر ہی سفر کرنا پڑے گا۔ سیٹ پر بیٹھ کر جیسے اس نے سکون سا محسوس کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی نے روانگی کا ہارن بجایا تو ڈبے میں ایک بریش بزرگ، جو کہ مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، داخل ہوئے۔ اکرم کی ان پر نگاہ پڑی۔ سفید کپڑوں کی طرح ان کی داڑھی اور بالوں کا رنگ بھی سفید تھا۔ ان کا چہرہ زرد اور سپاٹ تھا، جس میں کوئی لالی نظر نہیں آ رہی تھی، جو کہ زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بزرگ ڈبے میں آ کر کھڑے ہو کے وہ پلکیں جھپکائے بغیر ڈبے میں موجود سارے مسافروں کو غور سے دیکھنے لگے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اکرم کے علاوہ ڈبے میں موجود کسی بھی مسافر نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ توجہ تو چلو دور کی بات، بزرگ کو ایک نگاہ دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی۔ وہ سب ان سے ایسا برتاؤ کر رہے تھے کہ نہ جانے جیسے وہ انہیں دیکھ ہی نہ رہے ہوں۔ بزرگ کافی دیر یوں ہی کھڑے رہے۔ وہ شاید کسی سیٹ کے متلاشی تھے۔ اکرم کو ان پر ترس آیا کہ اس بڑھاپے میں وہ کھڑے ہو کر کیسے سفر کریں گے، نہ جانے ان کو کہاں جانا ہو۔ کوئی شخص ان کو دیکھ تک نہیں رہا تھا، تو پھر بھلا کوئی اپنی سیٹ کہاں دینے والا تھا؟ بابا جی ادھر آ جائیے، اس نے بزرگ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اکرم کے پاس اتنی جگہ تھی کہ اگر وہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جاتا تو ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ بآسانی بن سکتی تھی۔ اکرم نے خود کو سمیٹ کر ان کے لیے جگہ بنائی تو بزرگ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھے۔ بزرگ کا جسم اس کے جسم سے ٹکرایا تو اکرم کو یوں لگا جیسے ان کا جسم گوشت کا نہیں، کسی نرم روئی سے بنا ہوا ہو۔ بزرگ کا جسم روئی کی طرح نرم تھا۔ تمہارا شکریہ نوجوان، تم نے میرا خیال کیا، بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں بابا جی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی بزرگوں کا خیال کرنا نیکی کا کام ہے۔ اکرم نے بزرگ کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی تو اس کی نگاہ چہرے پر سے ہوتے ہوئے آنکھوں پر جا ٹھہری۔ اس کو بوڑھے کی آنکھیں بے نور سی لگی۔ ہاں، مگر آج کل نیکی کا کون سوچتا ہے؟ آج تو بس ہر طرف ہی بدی کا راج ہے، برائی کا بول بالا ہے، بدی ہی بدی ہے۔ دنیا اس میں اس قدر جکڑ کر رہ گئی ہے کہ شاید کبھی اس سے آزاد نہ ہو سکے۔ نہیں بابا، نیکی کرنے والے نیک گزار لوگ بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں، اور پھر انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ بدی کے لاکھ اندھیرے سہی، مگر نیکی کی ایک چھوٹی سی کرن ہی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ پڑھے لکھے، روشن دماغ، روشن دل کے لگتے ہو، ایسے لوگوں کی اس دنیا کو ضرورت ہے، تبھی بدی کے یہ گھوپ اندھیرے چھٹ سکیں گے، سچائی حق کی فتح تبھی ہو سکتی ہے۔ میں بھلا بابا اس قابل کہاں ہوں؟ میں جو دیکھ رہا ہوں بیٹا، وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ بزرگ کا لہجہ بڑا سپاٹ تھا۔ میری نگاہیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ جس بندے کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا، آج وہ تلاش میری مکمل ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم اتنی آسانی سے نہیں سمجھو گے، بس یہ کہ تم میں وہ طاقت اور وہ قابلیت ہے جس سے تم وہ کچھ کر سکتے ہو جو کہ کئی سو افراد مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ بھلا مجھ میں ایسی کون سی طاقت ہے بابا؟ آپ کھل کر بات کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اکرم واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، وقت تمہیں ہر چیز سے ملا دے گا، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مگر وہ اس الجھن کو سلجھانا چاہتا تھا۔
کچھ تو بتائیے بابا، بہت جلد باز ہو، لیکن کبھی کبھی جلد بازی اچھے اثرات لے کر نمودار ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، انسان کا گوشت نوچ رہا ہے، زندگی درگور کر رہا ہے، مگر یہ سب انسانیت کے کام تو نہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، مگر اتنا بڑا شرف ٹھکرا کر نہ جانے کیوں وہ انسان سے حیوان بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بولتے بولتے وہ بزرگ چند لمحے کو رکے، لیکن اگر انسان حیوان کی ایک جھلک بھی دیکھ لے تو شاید خوف سے ہی مر جائے۔ تب ہی جا کر انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے اصل روپ میں کتنی بھیانک دہشت ناک مخلوق ہے۔ وہ جو حیوانی مخلوق ہمارے ارد گرد موجود ہے، آسانی سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اس طرح رہتی ہے کہ تمہیں خبر تک نہیں ہوتی، اور جب خبر ہوتی ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ حیوانی مخلوق ہمارے ارد گرد، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی مخلوق ہے؟ اکرم کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اور پھر بھلا تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے نہ ماننے سے ان کا وجود کیا ختم ہو جائے گا؟ یہ وہ مخلوق ہے جو کئی روپ دہارے ہوئے گوشت اور خون کی طلب کرتی ہے، رات کے سیاہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ انسان ان کے چنگل میں ایک بار پھنس جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکرم کو لگا جیسے بابا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، بڈھے کا دماغ کمزور ہے، تبھی تو اول فول بولے جا رہا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ بزرگ اس کو یوں کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بولے، نہیں کچھ نہیں۔ اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ وہ اس کے بارے میں کیا خیال آرائی کر رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تم یہی سوچ رہے ہو کہ میری دماغی حالت خراب ہے۔ اکرم نے چونک کر اس بوڑھے کی طرف دیکھا۔ اس کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں یہی سوچ رہا ہوں؟ میں یہ سب جانتا ہوں۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ حیوانی مخلوق کا وجود ہے جو انسانوں کو اپنا شکار بناتی ہے، مگر وہ کچھ دیر ٹھہر کر بولا، آپ کو کس طرح پتا چلا؟ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا ان سے کیا واسطہ ہے؟ اکرم ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ کر اس بوڑھے کو الجھا کر اصلیت معلوم کرنے کے چکر میں تھا کہ آیا وہ بزرگ کتنا سچا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے، مجھے سب معلوم ہے، اور پھر واسطہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس بوڑھے نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی کبھی ان میں سے ایک تھا تو؟ اکرم جیسے چونک سا گیا، اس کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ حیوانوں کو تو مر کر بھی چین نہیں ملتا، جیسے کہ میں۔ اس بزرگ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور یکا یکی اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اکرم ہکا بکا اس خالی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں ابھی بوڑھا برجمان تھا۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ اس نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حقیقت تھی، اٹل حقیقت۔ ارے وہ بوڑھا کہاں چلا گیا؟ وہ خوفزدہ ہو کر جیسے چلا اٹھا۔ کون بوڑھا؟ اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک آدمی اسے یوں چلاتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈبے میں موجود باقی افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہی بوڑھا آدمی جو میرے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے ابھی باتیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اچانک کہاں چلا گیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہارے ساتھ تو میں بیٹھا ہوں، یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا؟ اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اکرم بضد تھا، ہم جب سے ڈبے میں موجود ہوئے ہیں کسی بوڑھے آدمی کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ دوسری سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک شخص بولا۔ کیا؟ اکرم پریشان ہو کر رہ گیا۔ ذہنی پاگل لگتا ہے یہ لڑکا۔ ایک موٹی سی عورت ڈبے میں موجود باقی افراد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، کب سے دیکھ رہی ہوں، خود سے اکیلے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ اکرم کو ایسے لگا جیسے اس کا دماغ سنسا ہو کر رہ گیا۔ اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں موجود افراد اس کی طرف متوجہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد اچانک ہی گاڑی کو بریک لگ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتے چلتے رک گئی۔ کوئی اسٹیشن تھا۔ گاڑی کھڑی ہوئی تو ڈبے میں موجود افراد ڈبے کی کھڑکیوں سے باہر کی طرف دیکھنے لگے، جن کی منزل مقصود آن پہنچی تھی۔ انہوں نے سامان سنبھالا اور ڈبوں سے اترنے لگے۔ کچھ مسافر ویسے ہی چہل قدمی کے لیے اتر آئے۔ اکرم نے بھی بیگ اٹھایا اور نیچے اتر آیا۔ ابھی اس کی منزل دور تھی،
اس نے مزید سفر کرنا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب اس کو اس ڈبے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اکرم دوسرے ڈبے میں سفر کا سوچ رہا تھا۔ وہ اسٹیشن پر اترا تو شام اب رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پورے چاند کی رات تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اکرم نے دیکھا وہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، لیکن خاصا قدیم لگ رہا تھا۔ رات میں تو وہ اور بھی پر اسرار اور کھنڈر نما عمارت کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیشن پر اکا دکا افراد چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے تھے، یہاں پھر گاڑی میں چڑھنے کے لیے چند مسافر تھے۔ زیادہ تر افراد تو ٹرین کے ڈبوں میں ہی دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسٹیشن پر ہر سو خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وقت کسی الو کی منحوس آواز نے اس خاموشی کے قفل توڑ دیے۔ اسٹیشن کے احاطے کے آخری حصے میں ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا، جس کے نیچے پانی کا ایک نل لگا ہوا تھا۔ اکرم ہاتھ منہ دھونے کی غرض سے اس کی طرف جا نکلا۔ اس نے بیگ نل کے پاس رکھا اور جھک کر نل کو کھولنے لگا۔ نل میں پانی زیادہ نہیں تھا، بس ایک بریک پانی کی دھار بہنے لگی کہ اس کے بامشکل صرف ہاتھ ہی گیلے ہو سکے تھے۔ اس نے گیلے ہاتھ ہی منہ پر پھیرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے ہاتھ جیسے ہی ناک کے قریب لگے، اس کو ہاتھوں سے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ وہ چونک گیا، اس کے ہاتھوں سے بو کیوں آ رہی ہے؟ یہ بو پہلے تو نہیں تھی۔ غور کرنے پر اس نے محسوس کیا کہ نل کے پانی میں خرابی ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے اس نے نل کے پانی کو ایک بار پھر سونگا۔ اس میں شدید ناگوار قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کا شک صحیح تھا۔ وہ فوراً گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ الو کی تیز آواز ایک بار پھر اسٹیشن پر گونجی۔ یکا یک کوئی بڑی سی اڑتی ہوئی چیز اس کے چہرے پر چمٹ گئی۔ اکرم کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے نکیلی سوئیاں اس کے چہرے میں گاڑ دی ہوں۔ اسے شدید درد کا احساس ہوا۔ وہ چیز مسلسل اس کے چہرے پر چمٹی ہوئی اسے کاٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ زور لگا کر اس شے کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ یکا یک اس شے نے اس کے چہرے کو چھوڑا اور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اوپر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اکرم نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑی کالی سیاہ رنگ کی چمگادڑ تھی۔ اتنی بڑی چمگادڑ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس چمگادڑ نے اس کے ماتھے پر کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل کر اس کے چہرے پر گرنے لگا تھا۔ اکرم نے جیب سے رومال نکال کر پہلے اس خون کو صاف کیا اور پھر ماتھے پر کس کے پٹی کی طرح رومال کو باندھ دیا۔ اس طرح کرنے سے جلدی خون رک گیا۔ اسے فضا میں ایک بار پھر پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا۔ چمگادڑ منڈلا رہی تھی۔ کبھی وہ اڑتے ہوئے اس کے دائیں جانب جا نکلتی تو کبھی بائیں جانب۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اکرم اس آفت پر بد حواس ہو گیا۔ یہ نئی مصیبت اس کے گلے میں آن پڑی تھی۔ وہ خونی چمگادڑ کسی بھی وقت اس پر دوبارہ حملہ کر سکتی تھی اور دوسرا حملہ کافی کارگر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے اب اس کا یوں کھڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا اور نہ چلتے رہنا موزوں تھا۔ بس وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنا ہی چمگادڑ سے بچ نکلنے کا آسان عمل تھا۔ اس درخت سے گاڑی کا فاصلہ تو زیادہ تھا، مگر اسٹیشن کے بڑے کمرے تک پہنچنا آسان تھا۔ وہ تیزی سے بیگ سنبھالتا ہوا اسٹیشن کے اس بڑے کمرے کی طرف بھاگا۔ فضا میں پرواز کرتی ہوئی وہ بڑی چمگادڑ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ یہاں تک کہ وہ تیزی سے دوبارہ اس پر جپٹ پڑتی، وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ چمگادڑ اپنے پر پھڑپھڑاتی ہوئی شمال کی جانب اڑ گئی۔ کمرے میں کھڑا اکرم اس کو اتنی دیر تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اکرم نے دیکھا اس بڑے کمرے میں کوئی مسافر نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے اس ٹھنڈی رات کا لطف لینے کے لیے مسافر باہر اسٹیشن پر ہی خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اکرم دوبارہ اسٹیشن پر جانے کی بجائے اسٹیشن کے پچھلے حصے کی جانب مڑ گیا۔ اسٹیشن کا پچھلا حصہ بیابان اور جاڑ قسم کا تھا۔ دور دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں تھا۔ سامنے پکی سڑک تھی۔